السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ساؤنڈ بند ہو گیا۔ بیٹری لو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 112 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 113 سے 113 انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا لیست النصارى علی شیء نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء یہودی کسی چیز پر نہیں وہم یتلون الکتاب جبکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں کذالک قال الذین اور اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا لا یعلمون مثل قولہم کہ جو ان کے قول کی طرح کچھ نہیں علم رکھتے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ پس اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے روز فیما کانوا فیہ یختلفون ہر اس چیز کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے تھے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے منع کرے ان یذکر فیہا اسمہ کہ اس میں اس کا نام ذکر کیا جائے وسعی فی خرابیہا اور ان کی بربادی کی کوشش کرے اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو تم جس طرف بھی رخ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو صحیح وہیں پر اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ واسع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے کل لہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہے بدیع السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو پس اسے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے وقال الذین لا یعلمون اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے لولا یکلمنا اللہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا او تأتینا آیا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم ایسی ان لوگوں نے بھی کہا
جو ان سے پہلے تھے ان کے جیسی بات ہی، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مشابہت رکھتے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليہود، ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود، ولن نصارى، اور نہیں نصارہ، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع کرنے لگیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اہواءهم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ جو آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ رب العزت کے ہاں نہ کوئی آپ کا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں والوں پر فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو بچو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش نفع دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا، بِكَلِمَاتٍ، کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا۔ قال، تو اس نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قال، تو انہوں نے کہا، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اس نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے پلٹ کر لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنا دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد کیا ابراہیم سے، وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے رب اس جگہ کو، اس شہر کو امن والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دے پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال، تو اس نے فرمایا، ومن کفر، جو کفر بھی کرے گا، فأمتعہ قلیلا، میں اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولادوں میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا دے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔
ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم رسولا، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کر کے ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو علم دے کتاب کا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی بہت زیادہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان ہو رہے ہیں، اور کب کب انہوں نے کس طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کی اور اہل ایمان کے ساتھ بھی دو نمبری کی، اور سابقہ بنی اسرائیل کس قسم کے گناہ کے کام کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، اور ان پر آنے والے عذاب، اور مدینہ کے اندر موجود جو یہود تھے وہ کس انداز میں اپنے پینترے بدل رہے تھے، اس سب کے حوالے سے گزشتہ آیات میں ایک گفتگو کا تسلسل چل رہا ہے۔ اس تسلسل میں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کی مخالفت میں تو ایک ہیں، لیکن آپس میں یہ ایک دوسرے کو بھی حق پر نہیں سمجھتے۔ تعصب ان کا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے مقابل ایک ہو جاتے ہیں، لیکن یہود عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، اور عیسائی یہود کو کہتے ہیں کہ تم کسی چیز پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ یہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تورات اصل کتاب ہے، انجیل اس کا اگلا ورژن ہے جس پر یہود ایمان نہیں رکھتے لیکن تورات کو مانتے ہیں، عیسائی تورات اور انجیل دونوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی باتیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کے پاس ویسا علم تو نہیں جیسا ان کے پاس ہے، یعنی آسمانی کوئی کتاب موجود نہیں، یہ مشرکین مکہ ہے، لیکن اپنے سوا باقی سب کو گمراہ یہ بھی سمجھتے ہیں۔ مشرکین مکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، صرف اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں، اس لیے ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ہمارے آباء و اجداد کا جو طرز عمل تھا وہ ٹھیک ہے، خواہ دلائل اس کے کتنے ہی برعکس کیوں نہ ہوں، مخالفت میں کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ بڑے یہ کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کوئی بیوقوف تھے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، قرآن کہتا ہے یہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، وہ سارے کوئی غلط ہو سکتے ہیں؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں کہ شاید کہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے، صرف اس بات پر تعصب کہ بڑے ایسا کرتے تھے، ہم نے بزرگوں کو ایسا کرتے ہوئے سنا ہے، کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم اس کو دین مانتے ہیں۔ تو یہ دین کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی سورس آف نالج نہیں ہے کہ بڑے ایسا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کتاب و سنت لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کریں تو ایک بات بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہمارے بڑے یہ کرتے چلے آ رہے، تو کیا وہ سارے دین سے نابلد تھے؟ بھئی اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین اپنی کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے، یا سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی صورت میں جو آپ نے صحابہ کو سکھایا نازل کیا ہے۔ کسی بھی چیز کو دین کے طور پر اختیار کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوگی، اور دلیل کتاب اور سنت۔ اسی لیے جب ہم کتاب و سنت پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے نالج کے سورسز، اور کچھ پرائمری سورسز ہیں اور کچھ سیکنڈری سورسز۔ تو پرائمری سورسز کیا ہیں؟ پرائمری سورس ہے کتاب اور سنت، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا عمل۔ اور سیکنڈری سورسز جو ہے اس میں جو جس پر اہل السنہ والجماعہ متفق ہیں سب کے سب، وہ ہے قیاس اور اجتہاد اور قیاس، اور باقی پھر کچھ ایسے ہیں سورسز ہیں جن پہ سارے متفق تو نہیں ہیں، لیکن اصول الفقہ میں آپ پھر پڑھتے ہیں کہ جی کچھ مصلحہ مرسلہ بھی ہے، استحسان بھی ہے، اور عرف بھی ہے، اور دیگر بہت سارے اور چیزیں ہیں۔ لیکن کتاب و سنت یہ دین کا بنیادی ماخذ ہے، یہ بنیادی پرائمری سورس ہے۔ کتاب و سنت سے جو چیز متصادم ہو
وہ بھی دین نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر اضافی کوئی چیز ہو اور وہ کتاب و سنت میں موجود نہیں، وہ بھی دین نہیں۔ یہاں پر چند باتیں سمجھنی ضروری ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ بعض معاملات میں ایک بحث کے اندر جو ہے نا موضوع کو نا خلط ملط کر دیتے۔ آپ کسی کو یہ بات کہیں کہ فلاں چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں نہیں ملتی، تو آگے سے جواب دیتے کہ ٹھیک ہے یہ کام قرآن مجید کی کسی آیت میں موجود نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود نہیں، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، لیکن کہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے اس بات سے روکا بھی تو نہیں ہے، منع بھی تو نہیں کیا، اس لیے یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا۔ اگر کتاب و سنت میں کہیں پر منع کیا ہے تو وہ آپ ہمیں دکھا دیں، ہم رک جائیں گے، وگرنہ ہر چیز جائز۔ اس مسئلے کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، اور کہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس بات سے منع تو نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو پھر وہ کام کیا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت اسلامیہ کے 3 بڑے موضوع ہیں۔ یہ 3 بنیادی ٹاپکس جو ہے نا، تمام کے تمام دین ان تینوں ٹاپکس میں سے کسی ایک ٹاپک مکہ کے ذیل میں ہوگا۔ شریعت اگر کہیں بات کرتی ہے تو عقائد کی بات کرے گی، کہیں پر عبادات کی بات ہوگی، اور کہیں پر معاملات یا اخلاقیات کی بات ہوگی۔ سارے کا سارا دین ان 3 ٹاپکس کے اندر کور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال کے متعلق بات کر رہے ہیں تو وہ عقائد سے متعلق، انبیاء کے بھیجنے سے متعلق بات کر رہے ہیں، فرشتوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، اپنی کتابیں اتارنے کے متعلق بات کر رہے ہیں، جنت کے متعلق بات کر رہے ہیں، جہنم کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے موضوعات کس چیز سے متعلق ہیں؟ عقیدے سے متعلق، کہ یہ وہ نظریہ ہے، یہ وہ تھیوری ہے جس کے اوپر دین کی ساری بنیاد اور باقی کا جو سٹرکچر ہے وہ قائم۔ پھر اس کے بعد دوسرا موضوع وہ عبادات کا ہے، کہ اگر آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے آیا ہوں، نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی میں نے اس سارے کانسیپٹ کو قبول کر لیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے، تو مجھے کچھ کام کر کے اپنے اس دعوے کو پروف کرنا پڑے۔ میں پروف کر سکوں کہ جی میں مسلمان ہوں تو مجھے نماز پڑھنی ہوگی، مجھے روزہ رکھنا ہوگا، مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی، مجھے اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کرنا ہوگا، یہ ساری کی ساری عبادات۔ اور پھر اسی طرح کچھ میرے معاملات ہیں، عبادات کا تعلق میرے اور میرے رب کے ساتھ ہے، معاملات کا تعلق میری روزمرہ کی معاشرت کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری مخلوقات کے ساتھ۔ عقیدہ، عبادات اور معاملات۔ عقیدہ اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس بات کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح سند سے نہ دکھا دوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں، تو مجھے دعوے میں قرآن مجید کی آیت اور اللہ کے رسول کا فرمان دکھانا پڑے۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں میں عقیدے سے متعلق کوئی دعویٰ کر دیتا ہوں تو میں اس میں اس لیے درست ہوں کہ کتاب و سنت کے اندر اس بات کا تذکرہ تو موجود نہیں ہے، لیکن کہیں اس بات کو نگیٹ بھی تو نہیں کیا گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنت ہے، میں آج کہتا ہوں جی جنت ہے، لیکن ایک اور کوئی اور جنت بھی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی۔ آپ کہیں جی اس بات کی کیا دلیل ہے؟ میں کہوں ٹھیک ہے کتاب و سنت میں اس کا تذکرہ تو موجود نہیں، لیکن پورے کتاب و سنت میں سے مجھے اٹھا کر دکھاؤ کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی اور جنت موجود نہیں۔ تو میں یہاں پر کہوں گا کہ بھائی یہاں پر یہ نہیں دکھانا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں ہے، یہاں پر یہ بتانا پڑے گا کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہے۔
ایسا ہے، عقیدے میں اس بات دلیل کی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ عبادات کا، عبادات کے اندر بھی آپ نے اس عمل کو عبادت ہونے کے لیے دلیل کے طور پر ثابت کرنا ہے، اور قرآن مجید اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت کریں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی نماز پڑھنا فرض ہے، کہاں سے پتہ چلا نماز پڑھنا فرض ہے؟ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمایا ہے کہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہیں، ان کی تعداد بھی اللہ کے رسول نے بتائی۔ میں مان لوں گا اچھا ٹھیک ہے، ساتھ میں کیا کرنا شروع کرتا ہوں؟ عصر کی نماز میں 4 رکعتوں کے بجائے 6 پڑھنا شروع کر دوں۔ اب یہ 6 رکعتیں جب میں پڑھوں گا تو آپ مجھے کہیں گے کہ بھائی یہ 6 نہیں پڑھ سکتے، 4 ہی پڑھنی ہے۔ میں کہوں گا کیوں بھائی؟ مجھے پورے کتاب و سنت میں سے دکھاؤ کہ کہاں میں 6 نہیں پڑھ سکتا، کہیں پر منع تو نہیں کیا نا۔ آپ کہیں گے عبادات میں منع نہیں دیکھا جاتا، عبادات کے اندر اس بات دیکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھی ہیں، میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے عصر کی نماز کے 4 فرض پڑھے ہیں، اس سے اوپر یا اس سے کم نہیں پڑھے۔ سفر میں کم پڑھیں وہ دلیل موجود ہے، ہم سفر میں کم پڑھتے، لیکن حضر میں بغیر عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر نہیں کی، اس لیے 4 رکعتیں ہی ہیں، آپ 5 یا 6 نہیں کر سکتے۔ آپ 6 پڑھیں گے تو آپ کی پچھلی 4 بھی قبول نہیں ہوں گی۔ میں آگے سے کہوں گی نہیں میری نیت بڑی اچھی اور نماز پڑھنا ہی ہے نا، نماز پڑھنا تو اچھا عمل ہے، چلو بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہی صحیح، بدعت حسنہ ہی ہے نا، بری تو نہیں ہے، نیت بھی میری اچھی ہے، نماز پڑھنا بھی اچھا عمل ہے، یہ ساری خیر اور نیکی ہے نا، میں کمی تو نہیں کر رہا نا، میں اضافہ ہی کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہاں پر کمی بیشی کا مسئلہ نہیں، اطاعت کا مسئلہ ہے، ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے رسول نے کتنا کیا، اس پر قائم رہنا پڑے گا۔ تیسرا جو موضوع ہے نا، معاملات ہر دور میں بہت زیادہ ہیں، وسیع ہیں، اور معاملات میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ چینجز بھی ہوتی رہتی، وہاں پر شریعت نے اصول دے دیے ہیں، کچھ باتیں بتا دی ہیں، ان اصولوں پر ہر دور کے لوگ، ہر جگہ کا مسلمان اپنے معاملات کو پرکھے گا، پیش کرے گا، اس اصول کے مطابق ہوگا تو بات سمجھ آ جائے گی کہ جی یہ اس طرح سے جائز ہے وگرنہ ناجائز ہے۔ تو معاملات میں اصول کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، چیزوں کی بات یہ ہے کہ سب کچھ مباح ہے، جائز ہے، سوائے اس سے جس سے روک دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ عبادت کے نام پر کوئی عمل شروع کرتا ہے اور کہتا ہے جی اس کام کے کرنے پر یہ اجر ثواب ملتا ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ ہم مجھے کہتے ہیں جی یہ عبادت ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عبادت ہے، اس کام کے کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی سیکھ کر کیا ہو تو جواب میں آتا ہے کہ جی نہیں، یہ کام نہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، نہ صحابہ کرام نے کیا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی دلیل موجود ہے قرآن و سنت سے کہ اس کام کے کرنے کا اتنا ثواب ہے، لیکن چونکہ منع کہیں نہیں کیا اس لیے ہم اس کو ثواب کے طور پر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خلط مبحث کہ معاملات کے اصول کو عبادات کے اصول پر اپلائی کر دیا، اور یہاں سے بدعات کا وہ رستہ کھلتا ہے کہ پھر تو آپ اس کے سامنے کوئی دروازہ نہیں ہے کہ بھائی تو پھر تو منع ہی کچھ نہیں، پھر تو بس منع ہی دیکھنا ہے، تو میں جو مرضی بڑھاتا رہوں، میں حج کے طریقے بڑھا لوں، میں روزے کا ٹائم کم کر دوں بڑھا دوں، میں کچھ بھی کر لوں، میں نمازیں کم کر لوں زیادہ کر لوں، میں اپنی مرضی کا ایک دین اپلائی کرتا رہوں، اور ساتھ میں یہ کہوں کہ جی بس ٹھیک ہے میرا اس کو اصول ہی اپنا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر آ کر دین سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو یہود و نصارہ جو ہے کہتے ہیں کہ جی تم کسی چیز پر نہیں ہو جبکہ یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان سے ملتے جلتے لوگ بھی یہی باتیں کہتے ہیں جبکہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں۔ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ایسا کیا تھا، ہمارے پاس دلیل یہ ہے۔ تو جی یہ جو اصول ہیں سمجھ آتے ہیں، بٹ ان اصولوں کی مطلب پوچھا کہ اصول کہاں سے آپ نے بنائے، مطلب روٹ کرنے کو ان کی کیا دلیل ہے؟ قرآن مجید میں
اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، ان سب کی جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، ان سب کو جب ایک جگہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے، تو علماء نے قرآن و سنت کی موضوعات کو پڑھنے اور ان کے مطابق جو دلائل کتاب و سنت نے دی ہیں ان کو سیکھنے کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا تو نقطے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی کتابت تھی کہ آج ہم اس کو پڑھ بھی نہ سکیں شاید۔ اسی طرح تمام علوم کو علماء نے آہستہ آہستہ زیادہ جو ہے نا بیان تفصیل اس کی بیان کر کے لوگوں کے سامنے اس کو آسان کیا۔ اس کی بنیاد کتاب و سنت ہے۔ آپ پورے کتاب و سنت میں اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ 3 موضوعات میں کتاب و سنت کے تمام احکامات کا احاطہ ہے، تو آپ کو چوتھا موضوع دکھائیں۔ اگر تو آپ کو چوتھا موضوع نکال لیں جو عقائد، عبادات یا معاملات سے ہٹ کر ہو، پھر تو میرا یہ انالوجی غلط ہے، میرا یہ استنباط غلط ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ جی یہ چیزیں جو ہے یہ اس طرح سے ثابت ہیں، قرآن سنت نے اس طرح سے ثابت کی ہیں اس کو، پھر اس کی متعدد ہمارے پاس یعنی دلائل موجود ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں آپ اضافہ یا کمی نہیں کر سکتے۔ اس کی حدیث وہ ہے جو صحابہ اکرام 3 آئے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی عبادت کی کیفیت پوچھی، تو امہات المومنین میں سے عائشہ نے کہا کہ جی اللہ کے رسول اس طرح عبادت کرتے تھے۔ ان تینوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گناہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کی عبادت کو گویا انہوں نے اپنے لیے کم جانا۔ نیت اچھی تھی کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا جی میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا جی میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا، کسی ایک دن بھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ آپ کو جب ان کی یہ باتیں پتہ لگی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے پتہ لگا کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اپنی تفصیل بتائی کہ میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ پھر ساتھ میں فرمایا جو میرے اس طریقے سے ہٹتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو متعدد احادیث ہمیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ عبادات جو ہیں اس میں کمی بیشی نہیں۔ عبادات کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ عبادات کیا ہیں؟ توقیفی ہیں۔ توقیف وقف، رک جانا، ٹھیک ہے، جہاں رک جائے وہاں بتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ لیں والا تعلق عقائد اور عبادات کا ہے، روکنے کا تعلق معاملات کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے اصول کتاب و سنت سے ڈرائیوڈ، ٹھیک ہے۔ اور یعنی گراؤنڈ ریئلٹی ایکچولی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو چیز سمجھی ہے کیا وہ بالکل ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو علماء نے جب یہ اصول کتاب و سنت سے سمجھ کے ڈرائیو کر کے علیحدہ لکھ دیا، اس کو کلاسیفائی کر دیا، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ پھر چیزوں کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اصول التفسیر موجود نہیں تھی، اصول الفقہ موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اصول الحدیث موجود نہیں تھی، مصطلح الحدیث موجود نہیں تھی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کتاب و سنت کے علم کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عرب نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، عجم ہیں، ان کے لیے عربی کی زبان کی اسلوب کو اور کتاب و سنت کا جو ایک مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دینا، ان کے اصول وضع کر دینا، یہ بڑا اہم۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک ویسے بڑا اہم ٹاپک ہے، اگر کبھی ہمیں موقع ملا تو ہم اس پر تفصیل سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو کتاب و سنت کے معاون علوم ہیں یہ کیسے وقت کے ساتھ جو ہے نا یہ یعنی کلاسیفائی کیسے ہوئے ہیں، یا ان کا ابتدا کیسے ہوئی ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں جی کہ تجوید کے اصول کب کس نے پہلی مرتبہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے، زبانی تو عرب پڑھتے تھے، لیکن ان کو باقاعدہ اصول کے طور پر ایک کتاب کی صورت میں، تجوید کے قواعد کی صورت میں کب لکھا گیا۔ اسی طرح تفسیر کے اصول جو ہے وہ اصول التفسیر کو سب سے پہلے کس نے لکھا، اس طرح اصول الفقہ کو سب سے پہلے کس نے لکھا، اس میں کب کیا جو ہے نا وہ تطور ہوتا رہا، کب کیسے کیسے حالات کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں مزید کلیئر ہوتی رہیں۔ گمراہ فرقوں نے آ کر وہ کیا یعنی
چیزیں بیان کرنی شروع کی یا کن چیزوں کی بنیاد پر وہ گمراہ ہوئے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علماء نے پھر مزید کچھ اصول واضح کر دیے کہ اہل السنہ والجماعہ اس معاملے کے اندر کتاب و سنت کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کرتے بلکہ اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے، اور یہ انٹرپریٹیشن کیوں صحیح، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اور اگر آپ کا جو دین ایسنشلز والا جو علم ایسنشلز والا جو کورس ہو رہا ہے شاید اس میں ہے اس قسم کا کوئی یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو میرے خیال میں ضرور ایڈ اپ ہونا چاہیے کہ جی جو علوم اسلامیہ ہیں نا ان کا تطور کیسے ہوا ہے اور علوم اسلامیہ کیوں ضروری ہیں اور ان سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح کتاب و سنت سے ہی مستنبط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جس کو ہم بہرحال جو ہے نا کسی اور ٹائم پھر اگر اللہ نے توفیق دی تو کور بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بنیاد کس بات پر ہے، ان سب کی کتاب بنیاد اپنی مرضی کی باتوں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے روز ہی پھر ان کے درمیان انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا جس چیز میں یہ اختلاف میں پڑے۔ یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مشرکین کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، دیگر مذاہب والے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ کس کے پاس حق پر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہر کسی نے اپنی مرضی کی دلیل بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دین ہمیں سکھایا ہے ہر بات کو اس کے اوپر پرکھا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس لوٹاؤ۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بات حتمی ہوگی، باقی کسی کی رائے اس کے متصادم ہوگی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، کسی کی رائے اس کے موافقت میں ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس نے کہا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کی بات دلیل کے مطابق درست ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے اور اس میں اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے اور ان گھروں کی خرابی کے لیے بھی کوشش کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ یہودیوں نے ابتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے ساتھ ظلم کیا، جب عیسائیوں کو حکمرانی ملی تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ظلم کیا اور باقاعدہ طور پر بیت المقدس میں پابندی لگا دی کہ کوئی یہودی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ یہی کام جو ہے وہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ مسجد حرام میں آ کر عبادت نہیں کر سکتے، اور جب مسلمان مجبور ہو کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لائے تو انہوں نے پھر روک دیا اور کہا کہ نہیں، آپ معاہدہ ہونے کے بعد کہ اگلے سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اس سال نہیں آپ کر سکتے۔ یہ سارا اللہ کے گھروں سے روکنے والا کام۔ تو قیامت تک وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی دے دی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں ہی وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا، اور ایمان کی منافی علامات میں سے، ایمان نہ ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھروں سے نفرت کرے، اللہ کے ذکر سے نفرت کرے اور اللہ کے گھروں کی خرابی کے لیے، ان کو توڑنے کے لیے یا ان کی بربادی کی کوئی بھی ذریعہ ہو اس کے لیے کوشاں ہو۔ آبادی میں کیا کیا شامل ہے؟ آبادی میں سب سے پہلی چیز شامل یہ ہے کہ بندہ جا کر وہاں پر اللہ کا ذکر کرے، مسجدوں میں جا کر اللہ کا ذکر کرے، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور اپنی نمازیں مسجدوں میں پڑھے، اذکار کے لیے بیٹھے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھے۔ پھر مسجدوں کی آباد کاری میں یہ ہے کہ ان کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے، ان کی جملہ ضروریات کی پورا کرنے کے لیے، نمازیوں کی آسانی کے لیے جو کچھ چاہیے اس سب کا جو ہے وہ اہتمام کرے۔ کون سی چڑیاں بولنی شروع کی بھائی؟ اور مسجدوں کی خرابی کیا ہے؟ مسجدوں کی خرابی کے میں سے کی علامات میں سے یہ کہ بندہ مسجدوں میں جائے ہی نہ، ان کو آباد کرنے کے متعلق جو کوششیں کاوشیں ہیں وہ ساری چھوڑ دے۔ اور اسی طرح مسجدوں کی خرابی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وسعا فی خرابیہ میں، مسجد میں جا تو رہا ہے لیکن کمیٹیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، بندے مسجدوں میں جا رہے ہیں اور چودراہٹ بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، اب گھر پہ تو کوئی سنتا نہیں، تو مسجد میں جا کے جو ہے نا مولانا صاحب کے اوپر اور مسجد کی کمیٹی میں جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے اوپر روب جھاڑنا۔ اب آپس میں دو چودھری لڑ رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا. ایک کہتا ہے جی میں بھی 21ویں گریڈ کا ریٹائرڈ ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی 21ویں گریڈ کا ریٹائرڈ ہوں, اس بات میں تو میری بات مانی جائے گی, دوسرا کہتا ہے نہیں میری بات مانی جائے گی. کہنے کو یہ مسجد کی انتظامیہ میں ہیں, لیکن آئے ہیں مسجدوں کی خرابی کرنے کے لیے. اس قسم کی ہر حرکت سے بچنا جو مسجدوں کی آباد کاری کے بجائے ان کی بربادی کا سامان ہے. اور ہم نے دیکھی ہیں ایسی بہت ساری مسجدیں کہ جہاں پر خیر کے کام جاری تھے اور ختم ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, قبضے ہو رہے ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, کتاب و سنت کے کام ختم بند ہو گئے, علمی حلقات تھے وہ بند ہو گئے. کیا ہے جی, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ. اور جہاں پر جھگڑا ہوتا ہے نا تو خیر ختم ہو جاتی. میں اس حوالے سے نا ضرور ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں, کیونکہ ہم یہاں پر بھی ایک آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو جہاں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں, وہاں خیر کا کام بھی ہوتا ہے, اور شیطان کی طرف سے اس خیر کے کام کو متاثر کرنے کے لیے بھی بہت سارے جو ہے نا وسوسے ہوتے ہیں. اور ان وسوسوں میں سے ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہوتا ہے کہ میں حق پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, اور ہر کسی کی حق کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. پھر جو اختلاف شروع ہوتا ہے نا, پھر بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. کتنے اداروں کو, کتنی آرگنائزیشنز کو اس حوالے سے ختم ہوتے اور برباد ہوتے دیکھا ہے کہ ان کے مین جو بنیادی جو بنانے والے لوگوں میں سے جو ان کے پائنیئرز تھے نا, ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہوا تو ہر کسی نے منہ دوسری طرف کیا اور ایک نیا ادارہ بنا لی. تھوڑے عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے اس نئے ادارے کی بھی کچھ شاخیں بن گئی. یہ ہم کب تک کرتے رہیں گے اور کب کیسے کرتے رہیں گے؟ حق بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ اختلاف سے بچا جائے اتنی خیر ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ اختلافات میں پڑا جائے اور یہ کہا جائے کہ اختلاف کرنا تو میرا حق ہے, اس بنیاد پر کہ میں حق پر ہوں, اختلاف کرنا تو میرا حق ہے, خیر روٹ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, گھر سے باہر نکلے اور آگے دو صحابہ کرام آپس میں کسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں, آپ نے ان کی صلح کرائی. اس کے بعد فرمایا کہ میں تو گھر سے نکلا تھا تمہیں لیلۃ القدر کے بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے, لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لی, اور اب اس کو جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. کتنا آسان ہو جاتا اگر واقعتاً یہ پتہ لگ جاتا کہ لیلۃ القدر یہ والی رات ہے, یا ہر سال ایک والی یہ ہوگی, اگلے سال وہ ہوگی, اگلے سال وہ ہوگی. آسان ہو جاتا نا, کم از کم امت کا ہر بندہ وہ رات تو عبادت کر ہی لیتا تو ثواب تو ملتا نا. لیکن چلا گیا یہی. اتنا بڑا علم جو امت کو مل رہا تھا وہ دو بندوں کی لڑائی کی وجہ سے اگر ختم ہو گیا ہے, تو دو جماعتیں, دو گھرانے, دو خاندان, دو قبیلے, سیاسی پارٹیاں, یہ سب جب جھگڑے کرتی ہیں تو خیر اور برکتیں نہیں جائیں گی. ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیوں پاکستان میں نا کوئی خیر نہیں ہوتی. بھائی ہم کسی ایک بات پر متفق ہیں, عربی کا ایک مقولہ اتفقنا اللہ نتفق, ہم صرف ایک بات پر متفق ہوئے ہیں کہ ہم نے کبھی متفق نہیں ہونا. اس پر اتفاق ہے کہ ہم نے متفق نہیں ہونا کبھی. ہر بندے کی کوئی دوسری بات ہے ہی ہے, کوئی دوسری توجیہ موجود ہے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے, مشورے کا مسئلہ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مشورہ کیا ہوتا. بھئی بات یہ ہے, آپ مجھ سے مشورہ کرنے آئیں کہ جی میں فلاں چیز پر مشورہ دیں, کیا کروں؟ مجھے مشورہ دینے کا اہل بھی تو ہونا چاہیے. چلو دوسرے بندے نے میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے, اچھا گمان رکھتے ہوئے یہ خیال کر لیا ہے کہ یہ بندہ مجھے مشورہ دے سکتا ہے, تو مجھے اپنے آپ کا تو بڑا اچھا پتہ ہے نا کہ مجھے اس بارے میں کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں آتا جاتا. تو مجھے اس کو مشورہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. کچھ دن پہلے نا کچھ دوست میرے پاس آئے, کہنے لگے شیخ ہم نا کاروباری حالات سے, ان چیزوں سے تھوڑے سے پریشان ہیں. میں نے کہا اچھا تو پھر؟ کہنے لگے آپ سے مشورہ کرنے آئے. میں نے کہا اس کاروباری حالات سے پریشان ہو, میرے سے کیا مشورہ کرنے ہیں؟ کہنے لگے مشورہ یہ کرنے آئیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ترکی چلے جائیں, وہاں کی آج کل جو ہے نا مل رہی ہے, جو ہے نا سٹیزن شپ مل رہی ہے, اور وہاں جا کے کچھ انویسٹمنٹ کریں, کچھ پراپرٹی خریدیں تو سٹیزن شپ مل جاتی ہے. میں نے کہا بھائی جس دن لے لو مجھے بھی آ کے بتانا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ مجھے تو الف بے نہیں پتہ اس بات کا. تو یہ اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا ہے کہ یہ سمجھ کے کہ یار یہ کوئی کام کاروبار کرتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہوگا, تو ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہو اور میں بس مشورہ دوں ہی دوں, ٹھیک ہے نا. تو ہر جگہ مشورہ دینا یہ فرض نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے نا. بہت کم مشورہ دیں، اس لیے کہ مشورہ امانت ہے. پوچھ بھی لیا جائے تو اتنا مشورہ دیں جتنا 100% آپ کو پتہ ہے کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے. ادروائز جتنا پتہ ہے صرف اتنا بتائیں کہ جی یہ مجھے پتہ ہے. آپ سے بہتر مشورہ کوئی دے، اس کا مشورہ قبول ہونے پر لاکھ شکر ادا کریں، لاکھ شکر ادا کریں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور جی میں نے تو آئندہ میٹنگ میں آنا ہی نہیں. بھائی صاحب کیوں نہیں آنا، آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا چودھری صاحب؟ اور جی ساڈا تو مشورہ ہی کوئی نہیں سنتا. بھائی آپ کا مشورہ اس قابل بھی تو ہو کہ سنا جائے. اگر کسی اور کا مشورہ اس سے بہتر ہے تو پھر وہی قبول کیا جائے گا نا. اب یہ سوچ لے کر مشورے کے لیے آنا کہ میرا ہی مانا جائے گا، کسی اور کی کیسے مان لی گئی، یہ تو حسد بغض ہے بھائی، یہ تو تکبر ہے. اور یہ تو پھر آپ کو بہت زیادہ اپنی اصلاح نفس کی ضرورت ہے کہ آپ کسی اور ہی میدان کے کھلاڑی ہیں. ابھی آپ کی بہت تربیت ہونے والی ہے. اس لیے مساجد کی بات ہوئی، ان کو آباد کرنے کی بات ہے، تو ہمارے ہاں اس تربیت کا بہت فقدان ہے کہ ہم خیر کے کاموں کے میدان میں اتر تو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر شیطان کے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں جو خیر کے کاموں کو آگے بڑھانے کے بجائے ان کو ریورس گیئر لگا رہے. جی یہ جو اختلاف ہے، اصلاح کا آغاز بھی تو اختلاف سے ہی ہوتا ہے. اگر اختلاف کرتے ہیں تبھی آپ اصلاح کی طرف جاتے ہیں. تو اس اختلاف کو کس حد تک کرنا درست ہے اور کہاں اس کی باؤنڈری ہم ڈیفائن کریں گے کہ اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تو خیر و برکت ہو جائے گی؟ ایک ہے اختلاف اور ایک ہے انتشار یا افتراق. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اختلاف ہوتا ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، آپ نے ڈفر کر لیا، آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، بات ختم ہوگی، آپ نے بات بتا دی. لیکن آپ اس کو بنیاد بنا کر انتشار اور افتراق پر، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ یا تو سسٹم اس بات پر چلے گا یا پھر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا، جب تک حالات موافق ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ کون سی طریقہ ہے؟ یہ کوئی اصلاح نہیں، یہ فساد ہے میرا. حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ہم آیات پڑھ چکے. حضرت ہارون علیہ السلام نے یہاں نہیں پڑھ چکے، میں دوسری کلاس پڑھاتا ہوں تو وہاں پڑھ چکے. حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو بچھڑے کی پوجا کے اوپر سارا کچھ دیکھنے کے بعد سمجھا بجھا کے توحید سمجھا کے سب کو، کہ جب دیکھا کہ اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر تو دو دھڑے بن جائیں گے اور قتل و غارت گری شروع ہو جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ جی پھر موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ فیصلہ کریں گے. یہ حکمت کہ کون زیادہ اصلاح کر سکتا ہے، میرے اصلاح کرنے کی ایک جو ہے نا صلاحیت کتنی ہے اور کسی بڑے کی اصلاح کرنے کی صلاحیت کتنی. تو انتظار کر لینا، دوسروں کو تھوڑا سا مارجن دے دینا. بسا اوقات آپ کو 100% بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرا نہیں سمجھ رہا تھا اس کو، آپ اس کو تجربہ کرنے کے لیے تھوڑی دیر چھوڑ دیتے کہ ٹھیک ہے یار تھوڑا سا تجربہ کر. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال دیتا ہوں. گھروں پہ بہت دفعہ ہوتا ہے اس طرح، آپ کی وائف یا آپ کے بچے کوئی مطالبہ کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی فلاں کام اس طرح کرنا، آپ کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ یہ غلط ہے، کہتے ہیں نہیں بھی ہم نے کرنا ہے. اچھا آپ ایک طریقہ کار ہے کہ جی سخت ہو جائے، بھائی نہیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں، بھائی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو پتہ ہے غلط ہے، ٹھیک ہے اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں لگے. اب آہستہ آہستہ اگر آپ اسی روٹین میں رہیں گے تو ان کو یہ فیل ہونا شروع ہوگا کہ آپ بڑی سخت پرسنالٹی کے مالک ہیں، آپ کو ہماری کوئی بات بھی صحیح نہیں لگتی، اپنی ساری صحیح لگتی ہیں، خیر آپ کی صحیح ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کے ماحول خراب ہو جائے. دوسروں کو کچھ چیزوں کو ایکسپیرینس کرنے کا مارجن آپ کو دینا ہی ہوتا ہے. آپ نے بات بتا دی، سمجھا دی، ایسے نہیں کرنا، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیں. جب وہ دیکھتے ہیں نا تھوڑا سا کر کے اور پھر وہ رزلٹ وہ نکلتا ہے جو آپ نے کہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے دکھانے کا. ایک ہوتا ہے مزہ آیا، لگی سمجھ، اور ایک طریقہ کار ہی ہوتا ہے اچھا چلیں کوئی بات نہیں، آپ نے دیکھ لیا کر کے یہ ٹھیک نہیں تھا، آئندہ آپ اس کا خیال کرنا. تجربہ مشاہدہ بہت ساری چیز ہوتی. جب یہ طرز عمل ہوتا ہے نا تو پھر دوسروں پر آپ کی رائے پر اعتماد بیٹھ جاتا ہے آٹومیٹیکلی کہ یہ بندہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس بات میں کوئی وزن ہوگا. اور یہی معاملہ آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ چیز ٹھوس اور دلیل پر مبنی ہونی چاہیے.
اور اس کو کرتے ہوئے نرمی اختیار کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پتہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جو ہے وہ احد کی جنگ لڑی جائے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی. آپ کی رائے بھی یہ تھی اور بڑے صحابہ کرام کی رائے بھی یہ تھی. لیکن نوجوان صحابہ کرام جو تعداد میں زیادہ تھے, جو بدر میں نہیں شریک ہو سکتے تھے, ان کے جذبات تھے, انہوں نے اس بات پر اصرار کیا ہم باہر جا کے لڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول کر لی. جب آپ اندر گھر تشریف لے گئے تو بڑے صحابہ نے کہا بھائی تم نوجوانوں کو کہ تم نے کیا کیا. اب ان کو بھی سمجھ آنے لگی, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غلطی ہو گئی, اب آپ جس طرح کہتے ہیں ویسے. آپ نے فرمایا نہیں, ابھی مشورہ ہو چکا, اب جو فیصلہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس فیصلے کے نتائج بھی آ گئے نا, اب ساری زندگی کے لیے ایک سبق بھی آ گیا. یہ عملی تربیت ہے. تو بعض جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عملی تربیت کیا کرتے تھے. لیکن ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ احد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کدھر ہیں وہ سارے جنہوں نے کہا تھا کہ ذرا باہر نکل کے جنگ لڑنی ہے, اے میں نے دسو جدوں خالد بن ولید نے اٹیک کیا سی تسی کتنے سو, کسی ایک کی پیشی کی اللہ کے رسول. بھائی ان کے اندر اخلاص تھا, سارا کچھ تھا, نا تجربہ کاری تھی. اس نا تجربہ کاری کا ایک نتیجہ انہوں نے عملی طور پر دیکھ کر جو ہے نا سیکھ لی. تو اس طرح بہت مرتبہ ہوگا. تو لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تنظیم میں اپنے ارد گرد لوگ جو بات موجود ہیں ان کو اس انداز میں خیر کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں, اور دوسروں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مشورے کے طور پر دیں اور اس کے اوپر مصر نہ ہو جائیں. پھر جو خیر ہوگی وہ انشاءاللہ آتی جائے گی, کہیں غلطی ہوگی اس کی اصلاح ہو جائے گی. لیکن ناراض ہو کر رخ پھیر کے جو ہے نا دھڑے بندیاں کر کے پارٹی بازی کر کے آرگنائزیشنز کو توڑ دینا, اس طرف چلے جانا, یہ سوائے شیطان کے وسوسے کے اور کچھ نہیں. والعیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. دیکھیں ایک چیز ہے, ہر بندہ اس بات کا انٹائٹلڈ نہیں ہے کہ اس کی اوپینین ہوگی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا ہر بندے کی علمی صلاحیتیں مختلف ہیں اور اس کی بنیاد پر اس کی اوپینین ڈفرینٹ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کرام کی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا کرتے تھے. تو یہ بڑے صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آپ یہ ایک چھوٹے سے بچے لڑکے کو آپ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمارے بچوں کو نہیں بلاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا سوال پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن ساروں سے کہ آپ کا یہ خیال یہ ہے کہ یہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے یہ کس کا کیا مطلب, ٹھیک ہے. تو ساروں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے اور فتح جو اللہ نے دی ہے یہ وہ ہے, اس کی وہ تھی نصرت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی تھی, وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو جو اس طرح جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میرا بھی اس بارے میں یہی خیال. صحابہ کو بتا دیا کہ جی یہاں پر میں ان کو بلا کر ان کی اوپینین کیوں لیتا ہوں کہ ان کے پاس علم ہے. تو ہر بندے کی رائے نہیں ہوتی. میں پھر وہی بات کروں, ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ عالم ہے اس کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے, آپ ساری چیزیں جا کر اس سے پوچھنا شروع کریں. علم کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز پر بات ہو رہی ہے اس چیز کا اس کو علم ہے. اچھا ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کبھی ڈاکٹر سے جا کر گھر بنانے کا اسٹیمیٹ لیا ہے اور ٹھیکیدار اس کو ٹھیکے پہ دیا کہ یہ تو ڈاکٹر ہے یار, بڑا محنت کی ہے اس نے. کبھی ہڈی جا کے انجینئر سے جڑائی ہو, نہیں کرتے نا. سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یار ہر بندے کی اپنی ایک اسپیشلائزیشن ہے اور وہ اس میں مہارت رکھتا ہے, وہ کام کرے گا. لیکن یہاں آ کر نا ہم سارے جو ہے نا وہ عطائی بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر ایک کی اپنی اوپینین ہے جی, بس میں ہر بات میں ایک اوپینین رکھتا ہوں. بھائی میں اوپینین رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا, یہ بھی تو ایک بات ہے. تو ایسا یہ جو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہر چیز کی اوپینین رکھتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح طور پہ بعض صحابہ کرام کو کہہ دیا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ کون سے حضرت ابو ذر تھے غالباً,
جنہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ لوگوں کو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, مجھے بھی دیں. ابو ذر تھے یا معاذ بن جبل تھے؟ ابو ذر ہی تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, انک رجل ضعیف, آپ اس معاملے میں کمزور انسان ہیں, آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حضرت ابو ذر کے کوئی مقام نہیں, حضرت ابوبکر کے, ابو ذر کے فضائل اپنی جگہ ہیں, لیکن اس اسپیسیفک کام کے لیے ان میں صلاحیت نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب سورہ یوسف میں مذکور ہے, تو وہاں پر جب عزیز مصر نے کہا کہ آپ ذمہ داری قبول کر لیں, تو انہوں نے کہا جی کہ پھر مجھے وزارت مالیات دے دیں. انی حفیظ علیم, دو باتیں کہیں, ایک میں کرپٹ نہیں ہوں کہ پیسوں والے معاملے میں کرپشن کروں گا, علیم میں اس معاملے میں وزارت خزانہ کیسے چلتی ہے, معاملات کیسے ہوتے ہیں, اس کا علم بھی رکھتا ہوں. تو بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے اور کیا صلاحیت نہیں ہے, کہاں پر میں کیا کام کر سکتا ہوں بہتر, یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنے آپ کو اتنا بھی ایکسپلور نہیں کیا تو پھر مجھے کیا پتہ ہے اپنا. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ فلاں کام واقعتاً اچھا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو کریں. اگر آپ کو یہ دوسرا کوئی کہتا ہے جی یہ کام کر لیں, اور آپ کو پتہ ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو ایکسکیوز کر لیں گے جی یہ والا کام مجھے نہیں آتا. کوئی سوال؟ آپ نے وہ ایگزامپل دی تھی ابھی ڈاکٹر کی اور انجینئر کی, تو وہ ایک اسپیسیفک اس میں آ جاتا ہے کیٹیگری میں کہ اگر فلانا ڈاکٹر ہے تو اس سے ہم آبویسلی جا کے گھر کا نہیں پوچھیں گے, لیکن دین تو جنرل ہے, کیونکہ ایک کمیونٹی ہے جس میں مسلمان ان کی ایک ہی کتاب ہے مسلمان ہے اور سارے وہی کتاب پڑھتے ہیں, تو اس کے بارے میں تو آبویسلی ساروں کو حق ہے کہ وہ رائے رکھ سکیں یا رائے دے سکیں. اچھا, اگر ساروں کو مطلقاً ایک جتنا حق ہے, تو پھر آج کل جس طرح کے شگوفے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ اس طرح کے شگوفے پیدا ہوں گے سارے دین کے معاملات بتانے کے لیے, جو یہ کہیں گے کہ جی میں نے قرآن مجید کی اس چیز کا جو مطلب سمجھا ہے 1450 سال میں امت میں سے کسی نے نہیں سمجھا, سب گمراہ تھے, ٹھیک ہے, میں نے اتنی بڑی موٹی موٹی ڈکشنریاں نکال کر اس لفظ کے روٹ ورڈ میں جا کے یہ مطلب ہے یہ سمجھیں. صرف ایک لفظ الصلاۃ کے اوپر جتنی بحث باز لوگوں نے کی ہے نا آج کل کے موجودہ 2-4 لوگوں نے, ٹھیک ہے, تو پھر تو اس اوپینین پہ جائیں گے تو پھر تو سارا کچھ ہر ایک کا اپنا پورا دین علیحدہ ہی ہے. 7 ارب لوگ ہیں, 7 ارب اسلام کی انٹرپریٹیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے, اور ہر بندہ اپنے حساب سے ایک نیا لفظ دین ایجاد کرے گا. ایسا نہیں. دین کی ایک بنیادی علم ہے جو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, ہر دین کا جو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ وہ بنیادی علم ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے, یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف, ٹھیک ہے, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو بنیادی, جن کا زندگی کا کام ہی یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں. یہ علماء کا کام کہ وہ ہر پورا گہرا علم حاصل کرنے کے بعد آپ اب اس کی آپ مثال اسی طرح لے لیں کہ ایک بنیادی علم یہ ہے کہ یار سر کا درد ہے پیناڈول کھا لو, ڈسپرین کھا لو, چوٹ لگی ہے پٹی لگا لو, جو ہے نا پلتا لگا لو, کچھ کر لو, اس طرح کی چھوٹی موٹی پٹی باندھ لو. اب ایک بندہ کہے جی کہ میں چونکہ پٹی باندھنا جانتا ہوں, پیناڈول سے سر کا درد ختم کر لیتا ہوں, اور یہ تو عام سی چیزیں ہیں نا جو سب کو, تو میں پھر آپریشن بھی کر سکتا ہوں. یہ نہیں, لیولز ہیں علم کے. تو کتاب و سنت کا بنیادی علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ہے. اس سے آگے مسائل کیا استنباط, مسائل کیا ہیں ان کی تفصیل, پھر حکم لگانا اور فتویٰ دینا خاص طور پر, یہ ایک اسپیشلائزڈ جو ہے نا فیلڈ ہے جس میں آپ کو باقاعدہ پورا علم حاصل کرنے کے بعد پھر کچھ گفتگو کرنی. اگر آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے تو آپ وہ گفتگو نہیں کر سکتے. جی کوئی سوال؟ کچھ لوگ اس بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ائمہ کا آپس میں بھی بہت چیزوں میں اختلاف ہے, تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, اور جو آپ کر رہے ہو کرتے رہو, اور یہ ہم نہیں حل کر سکتے. تو اس بارے میں دیکھیں, ائمہ کے اختلاف کو حل کرنے کے لیے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جی ائمہ کا اختلاف ہے تو اس کو حل کریں. اصل میں نا ایک بات سمجھیں, ہم جو اختلاف کرتے ہیں نا, یا یہ بات کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق دلیل ہونی چاہیے, اور کتاب و سنت کے مطابق جو ہے نا
جو بات موافق ہو اس کو قبول کرنا چاہیے اور جو بات موافق نہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی ایک تفصیل ہے جس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، یہ اہم مسئلہ ہے، میں باقی بات چھوڑ کر یہ آخری سوال لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آج پھر ہم کلاس ختم کریں گے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے۔ عام بندہ، ایک عام بندہ جو کتاب و سنت کا مناسب علم جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین سے محبت رکھتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ جی عقیدے کی بنیادی باتیں کیا ہیں اور عبادات کے بنیادی احکامات کیا ہیں، معاملات میں حلال حرام کا فرق مجھے کیسے سیکھنا ہے یا کیا ہے انہیں موٹا موٹا یہ وہ جانتا ہے۔ اس کے بعد اس کو زندگی میں جب کبھی بھی دین سے متعلق کسی مسئلے کے لیے رہنمائی چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وہ عالم اس کو بتاتا ہے کہ یہ کام ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ عام لوگ ان کا کام اتنا ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو علم رکھنے والوں سے اگر تم علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ دین میں اسپیشلائز نہیں کر سکتے کہ مسائل کا استنباط، مسائل کو کی گہرائی، نصوص کا پڑھنا، عربی زبان پڑھ کے آپ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ خود جا کے دلیل نکال سکیں، آپ جو ہے نا سیاستہ اٹھا کر اس میں سے ایک باب پڑھ کر اس میں سے دلیل نکالیں گے جی میرے لیے اس معاملے میں کیا حکم۔ تو آپ کو عام بندوں کو، عامت الناس کو ایک بنیادی علم سیکھنا ہے جو ان کے لیے ضروری ہے، اور باقی کے علم کے لیے علماء سے رجوع کرنا ہے جیسے جیسے زندگی میں جہاں جہاں ضرورت ہو کہ جی مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ اصل مسئلہ اور اختلاف ہمارا علماء کے لیول پر ہے کہ جب آپ کسی کو عالم بنانے کے لیے اس کی زندگی کے 8-10 سال لگواتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ تو وہ بندہ ہے نا جس نے 8 سال پہلے دین پڑھا، پھر 2 سال کا افتاء کا کورس کیا، پھر اس کے بعد تجربہ حاصل کیا، اب آ کر آپ اس سے کہیں کہ جی دین کا یہ مسئلہ بتائیں کہ کیسے ہے، وہ کہے جی کہ مجھے تو نہیں پتہ، ڈاکٹر ہے، MBBS کر لیا، FCPS کر لیا، ہاؤس جاب کر لی، PG ہو گیا، سارا کچھ کر کے اب وہ ایک لیول پہ پہنچ گیا، اب آپ جا کے اس کو کہیں جی یہ مجھے بیماری ہے میں کیا کروں، وہ کہے جی کہ میں پروفیسر صاحب سے پوچھ کے ہی بتاؤں گا، میں تو خود کچھ نہیں بتا سکتا۔ جو وہ کہیں گے صرف وہی ہوگا، یا آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے جس ڈاکٹر نے جو بات لکھی تھی صرف وہی ہوگی، باقی کچھ نہیں ہو سکتا، نئی کوئی تحقیق نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ سے کہیں گے تم نے کیا جھک ماری ہے اتنے عرصے، تم نے کیا پڑھا؟ یہاں مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ پابند کر دینا کہ دین پڑھتے ہوئے جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور اسپیشلائزڈ علم حاصل کر رہے ہیں وہ کسی ایک فقہ کے باؤنڈ ہو جائیں گے۔ کتاب و سنت کو صرف ایک فقہ یا چند علماء بڑے 1000-1200 سال پہلے جو موجود تھے، 1300 سال پہلے موجود تھے، انہوں نے جو کچھ اصول وضع کر دیے، جو انٹرپریٹیشن کر دی، اسی کے تناظر میں دیکھیں گے، اس سے باہر نکل کر نہیں سوچ سکتے، نہ فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو وہاں پر ہمارا اختلاف، پھر کہیں گے کہ جی یہ چاروں ٹھیک ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اتباع بھی کوئی کر لے، تقلید کر لے، وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر چاروں ٹھیک ہیں تو ان کا آپس کا اختلاف، پھر چاروں باتیں ٹھیک ہوئیں؟ نہیں کہتے نہیں پھر چاروں باتیں ٹھیک نہیں، ایک بات ٹھیک ہے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں، تو پھر باقی کیسے ٹھیک ہوئی؟ اس پہ ہم آ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کتاب و سنت کا گہرا علم، علماء کے اقوال، آراء، یہ سب اسپیشلائز کرنے والوں کو پڑھائیں، اور وہ یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ کتاب و سنت کے زیادہ دلائل کے قریب ہے، یہاں پر ان کی دلیل مضبوط ہے، اس لیے اس پر امام صاحب کی جو رائے ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ والا معاملہ جو ہے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک ہے، اس معاملے میں امام ابن احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے ٹھیک ہے، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک ہے، اس میں فلاں امام کی رائے ٹھیک ہے۔ اس انداز میں علماء کو، اپنے بڑے علماء کی بات کو کتاب و سنت کی دلیل اور اس کے فہم، اچھا بہت ساری جگہوں پر اس طرح بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے ہاں یہاں پر امام ابو حنیفہ کی بات بھی ٹھیک ہے، انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے یا سمجھا ہے اس دلیل سے، امام مالک کی بات بھی ٹھیک ہے، یہ مطلب بھی نکلتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے مسائل جہاں پر ایک سے زائد آراء نکلتی، لیکن یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام جو اسپیشلائزیشن کر کے علم حاصل کر کے علماء کے طور پر اور مفتیان کے طور پر بیٹھے ہوئے لوگ۔ لیکن اگر مفتی بھی یہ کہے کہ میں تو نہیں کچھ بھی پر بیان کر سکتا، جو بڑوں نے بیان کیا بس میں اس کو صرف نقل کر دوں گا، دلیل اس کے مخالفت میں ہی کیوں نہ آ جائے، ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے اس لیے میں صرف اس پہ رہوں گا، یہاں اختلاف۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کو ہم نے سمجھنا۔
ہر بندے کا کام اختلاف کرنا نہیں ہے، لیکن ہر بندے کا کام آنکھ بند کر کے بالکل مطلقاً صرف اپنے بڑوں کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا بھی نہیں۔ اسپیشلائز جنہوں نے علم حاصل کیا ہے ان کو انصاف پر مبنی موقف اختیار کرنا چاہیے، اور عامت الناس کو اچھے علماء کے پاس جا کر اپنا مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ اب عام بندہ یہ کہتا ہے جی مولویوں نے اتنا اختلاف بنایا ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون صحیح کہتا ہے کون نہیں صحیح کہتا؟ ہم کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ایک اوپینین دیتا ہے، ہم نے اسپیشلائزیشن تو نہیں کی ہوئی ہوتی، لیکن ہم ایک اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے، جتنا گمبھیر مسئلہ ہونا اتنی زیادہ اوپینینز لے لیتے ہیں۔ یار ٹانگ کٹوانی بھی چاہیے، یہ نہیں کٹوانی چاہیے، میری ٹانگ ہے کٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو پتہ لگتا ہے نہیں یار فلاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر بھی علاج ہو جاتا ہے، اور میں وہ ٹرائی کرتا ہوں، کٹوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی معاملہ دین کے متعلق بھی ہے۔ دین کی جو بات ادھر ادھر سے آپ کو پتہ چلی یا کوئی ضرورت پتہ لگی ہے، ایک عالم سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، تیسرے سے پوچھیں، دیکھیں کہ کون سے علماء کتاب و سنت کی دلیل کے مطابق بتائیں۔ تھوڑے سے دنوں میں، تھوڑے عرصے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کون یہ کہتا ہے جی بزرگوں نے یہ فرمایا، اور کون یہ کہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ تو جہاں سے آپ کو اللہ اللہ کے رسول کی بات صحیح دلیل کے ساتھ ملے، بس وہاں سے قبول کریں، اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی اختلاف والا نہیں ہے، ہم تو یہ اس بات کے کی داعی نہیں ہے کہ جی میری مانو، میرے ابو کی مانو، اور میرے بڑوں کی مانو، میرے فلانے کی مانو۔ ہم تو کہتے ہیں ایک ہی بڑا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور جس ذات اللہ کی ذات نے جس کو بڑا بنایا وہ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ اتفاق کی بات ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں ساروں کی بات لٹائی جا سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لٹائی نہیں جا سکتی۔ بس بات اتنی سی، اس بات کو جو سمجھ لے اس کے لیے آسانی ہے، جو اس میں نہ سمجھے ادھر دائیں بائیں نکالتا رہے تو وہ پھر ساری زندگی پریشان ہی رہتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔